جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں نہ تو بالکل بند ہوتی ہے اور نہ مکمل طور پہ جاری رہتی ہے بلکہ درمیانی حالت میں رہتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 88۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ اسراء آیت نمبر 76 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم صفات میں سے توسط سیکھیں گے۔ تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس والی سلائیڈ پہ ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ صفات لازمہ میں ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ جس کی کوئی ضد ہو، جس میں ہم نے ہمس جہر کمپلیٹ کر لیا، فرسٹ والی جو کمبینیشن تھی، اور اس کے بعد جو دوسرا پیر ہے ہمارے پاس جس میں ہم نے شدت اور رخوت کور کر لیا ہے، اور آج ڈے 88 میں ہم توسط کو کور کریں گے۔ ٹھیک ہے، متضادہ یعنی کہ جو اپنا پیر رکھتا ہو۔ تو چلیے جی توسط کی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ شدت کے بارے میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اس میں سختی اور قوت ہوتی ہے، اور جو آواز ہے وہ بند ہو جاتی ہے، جیسے کہ اجدو کتن بکت۔ اس کے علاوہ رخوت میں ہم نے پڑھا کہ اس میں نرمی موجود ہوتی ہے، شائستگی ہے، اور اس میں جو آواز ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اور یہ ہمارے پاس لیٹرز تھے کچھ جو میں نے آپ لوگوں کو ہولڈ پہ رکھ دیا تھا کہ آپ نے ان کو زبانی یاد نہیں کرنا، ایک ٹپ دوں گی تو آپ لوگوں نے ان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے جی توسط، کیونکہ آواز کا بند ہونا اور آواز کا جاری ہونا ہم دیکھ چکے، اور آج ہم توسط کے ٹاپک کو جو ہے کور کریں گے۔ توسط کا لغوی معنی ہے ہمارے پاس درمیان۔ ٹھیک ہے، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں نہ تو بالکل بند ہوتی ہے اور نہ مکمل طور پہ جاری رہتی ہے بلکہ درمیانی حالت میں رہتی ہے۔ تو توسط کا مطلب ہمارے پاس کیا تھا؟ درمیان، یعنی کہ شدہ میں آواز بند تھی، رخوت میں آواز جاری تھی، اور اس میں کہہ لیں کہ درمیانی رہے گی آواز، نہ جاری نہ بند۔ یہ ٹوٹل کہہ لیں کہ 5 حروف ہیں، اور کیا مجموعہ ہے ان کا؟ لن عمر، یہ آپ نے یاد کرنا ہے زبانی۔ ٹھیک ہے، انہیں حروف متوسطہ کہتے ہیں، لام نون عین میم را۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 حروف میں توسط کی صفت پائی جاتی ہے کہ ان میں جو آواز ہے وہ درمیانی حالت میں رہتی ہے، نہ تو مکمل طور پہ بند ہوتی ہے اور نہ مکمل طور پہ جاری ہوتی ہے۔ اب آ جائیے میں آپ لوگوں کو یاد کرنے کا طریقہ بتاؤں، کیونکہ رخوت کے لیٹرز بہت زیادہ ہیں، آپ نے ان کو قطعاً یاد نہیں کرنا۔ آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ حروف شدہ اجدو کتن بکت، حروف متوسطہ لن عمر، اور جو حروف رخوہ ہے وہ آپ نے یاد نہیں کرنے، کیونکہ یہ ہمارے پاس میرے خیال میں ٹوٹل 8 تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس ہیں جی بچے ہمارے پاس 5۔ 8 اور 5 کو نکال دیں، 15 یا 16 لیٹر ہمارے پاس پیچھے بچ جاتے ہیں، تو ان میں رخوت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس میں کہہ لیں کہ 8 لیٹر یاد کریں زبانی، 5 لیٹر لن عمر کے یاد کریں، باقی جو بچے ان میں آواز آپ نے جاری کرنی ہے۔ یہ کہہ لیں کہ آسانی ہے، جیسے میں نے وہ غننے والے چیپٹر میں آپ کو سکھایا تھا، ریڈ والی سائڈ میں 8 لیٹرز پہ غنہ نہیں ہونا، باقی سب پہ غنہ ہونا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اجدو کتن بکت میں آواز مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے۔ لن عمر یعنی کہ 5 حروف ہے جن میں آواز درمیانی سی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی جو پیچھے بچیں گے ان سب میں آواز جاری ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان 2 کیٹیگریز کو زبانی یاد کریں۔ ٹھیک ہے، ان 2 کو زبانی یاد کریں، اور باقی جو بچیں گے ان میں رخوت پائی جاتی ہے۔ یہ کہہ لیں کہ ایک آسان سی ٹپ ہے یاد کرنے کی۔ چلیے جی اب ان کی کرتے ہیں پریکٹس، ان 5 لیٹرز کی۔ ال، اب آپ دیکھیں میں نے ایسے نہیں پڑھا، ال، نہ آواز روکی نہ میں نے ایسے آواز کی، ال، ایسے نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ال، 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 آواز ایک درمیانی سی جگہ پہ جا کے رک رہی ہے، مسلسل جاری نہیں رہ رہی۔
ملح ان 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 ینہون اع اور معتدن ام دمدم ایر اور زبر اور پیش کے ساتھ را موٹے پڑے جائیں گے، زیر کے ساتھ باریک. حارثن ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئی ہمارے پاس لن عمر کی پریکٹس. آپ نے مجھے ایسے ہی سنانی ہے، آواز آپ کی درمیانی رہنی چاہیے. اگر تو آپ نے لام پہ آواز پہ جھٹکا دے دیا ان تو یہ غلط ہے. اس میں شدت نہیں ڈالنی ہے، اس میں کلکلا نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ہمارے پاس توسط کا بھی ٹاپک. شدہ اجد قطن بقت آواز مکمل طور پہ بند، لن عمر آواز درمیانی، اور باقی جو بچیں گے ان میں رخوت پائی جاتی ہے، یعنی کہ آواز جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھا ہمارے پاس قواعد کا ٹاپک. ہوپ سو کہ جو ہمارے پاس دوسرا پیر ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا، شدت، توسط اور رخوت. ٹھیک ہے. یہ عربی زبان کے ورڈز ہیں، تو آپ نے ان کو جب اردو میں ڈی کوڈ کیا تو یہ کتنے آسان لگ رہے ہیں. ہمس اور جہر کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ سانس کے ساتھ تھا. سانس کا جاری ہونا، سانس کا بند ہونا. شدت، رخوت اور توسط کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آواز کے ساتھ. شدت پہ آواز بند ہوتی ہے، رخوت میں آواز جاری رہتی ہے، اور توسط میں آواز جو ہے وہ درمیانی رہتی ہے. اب درمیانی کا میرے پاس کوئی سیمبل نہیں تھا تو میں باکس بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اس پہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، بس سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ انشاءاللہ استعلا اور استفعال ڈسکس کریں گے، لیکن یہ دونوں کہہ لیں کہ ٹاپک ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. چلے جی نیکسٹ آ جائیے اپنے تلاوت کے سیکشن کی طرف. ہم نے آج میرے خیال میں آیت نمبر 76 سے پڑھنی ہے سورہ اسراء بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا
وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ چلے جی یہاں تک نشان لگا لیجئے، آیت نمبر 111 تک سورہ بنی اسرائیل ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ چلے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔